بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم طهر قلبنا من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمین ثم آمین. ربنا آمین اللہم آمین. عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم دیکھیں اسلام میں جو بہترین جوڑا ہے زوجین کا، یعنی کہ ہسبینڈ وائف کا، اس کے تعلقات کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے. جی ابھی آ رہی ہے. جی عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جو یہاں پر جمع ہوئی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اسلام میں زوجین کے تعلقات کے متعلق ہمارا اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اسلام میں زوجین کی کیا حیثیت ہے، زوجین یعنی کہ ہسبینڈ اور وائف، ان کا ریلیشن شپ کے متعلق ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے، دنیا بنائی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو یہاں بنایا ہے، اور یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی یعنی انسانی کا وجود اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے. اب آدم علیہ السلام چونکہ تنہا تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے فصل سے ان کا جوڑا بنایا ہے، یعنی کہ جس کو نکاح کہتے ہیں. اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح آسمان پر ہی پڑھایا. اس کے بعد یہ رواج ہم میں اللہ تعالیٰ نے عام کر دی ہے کہ ایک مرد دوسری عورت یعنی ایک مرد ایک عورت نکاح کے بندھن میں بن کر اللہ کی اس تخلیق کو آگے بڑھائیں. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، یعنی اللہ ہی کرنے والا ہے بے شک، لیکن انسان کے ذمے یہ دی گئی ہے کہ تم اپنے کسی جوڑے سے، بہترین جوڑے جو تمہیں سمجھ میں آئے، اس سے نکاح کرو اور اللہ کی اس مخلوق کو آگے بڑھاؤ، تاکہ اس مخلوق میں اللہ کے دیندار لوگ اللہ کی شریعت کو زندہ کرتے رہے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور ہماری اللہ کی جو یہ مخلوق ہے نیک کام کرتے رہے اور سب کو نیکی کا حکم دے، خود برائیوں سے بھی رکے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکے.
اور بہت ساری گناہوں سے رکے، تو اس کو جو ایک مرد اور خاتون کو اللہ تعالیٰ نے جس رشتے میں باندھا ہے اس کو کہتے ہیں نکاح۔ نکاح کے ذریعے ایک میاں ایک آدمی اور ایک عورت ایک مضبوط رشتے میں بندھ جاتے ہیں، یعنی کہ ایک آپسی محبت اور ہمدردی ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کا باعث ہے۔ الحمدللہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی تھی وہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 21، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ معمولی سا لگتا ہے ایک میاں بیوی ایک نکاح میں بندھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی مصلحت ہے۔ یہ خاص کر ہماری سکون کے اللہ چاہتا تو انڈیویجول سب کو تنہا رکھ سکتا تھا، لیکن ہمارے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نکاح جیسے مقدس رسم کی اللہ تعالیٰ نے شروعات کی۔ لیکن اس طرح اور ایک جو مشکات المصابیح کی ایک حدیث میں ہے، اسے نصف دین کہا گیا ہے۔ اسے نصف دین یعنی نکاح کو یا جو نکاح کرتا ہے حلال طور پر اس کو نصف دین یعنی کہ آدھا دین، انسان کا آدھا دین کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر دین کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جب نکاح کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ بڑے گناہ سے بچتا ہے، جیسے کہ زنا جیسے گناہ سے وہ بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کی جنس سے یعنی کہ اسی کی پھسلی سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو عام بات مشہور کی گئی ہے نا کہ فلاں نے رشتہ لگایا تو اس طرح ہوا، فلاں نے میری بچی کا رشتہ جان بوجھ کر غلط انسان سے لگا دیا، میں نے پتہ نہیں کیوں ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا کیوں نہیں کیا، میں نے سوچ سمجھ کر کیوں نہیں دیا، پتہ نہیں میری بچی کی قسمت کیوں خراب ہو گئی، ایسے لوگ کیوں ملے ہوں گے، میں نے انکوائری کیوں نہیں کی۔ بہت سارے ایسے سوالات جو ابلیس انسانوں کے دل دماغ پر ڈالتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے اللہ کی اس تقدیر کے فیصلے سے۔ کیونکہ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہارا خود پھسلی کا جوڑا ہے، پھسلی کا جوڑا تو ہم خود نہیں بناتے ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو سب سے پہلی بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو جوڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے، چاہے وہ لوگ اچھے سے رہے یا برے طریقے سے گزارے زندگی، بہرحال وہ پھسلی کا جوڑا ہے جسے اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، اللہ کی طرف سے مقررہ ہے، اس میں بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ چاہے وہ رشتہ زیادہ دن چلے یا تھوڑے دن چلے، اس میں ہمارے کچھ ہاتھ کی کرنی بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو یہاں پر جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہیں ایک دوسرے کو آرام پہنچانے کے لیے میں نے اس رشتے میں تم کو باندھا ہے تاکہ تمہارے اندر محبت اور ہمدردی قائم کروں۔ دیکھیے زندگی میں سب کچھ ہو مگر اگر سکون میسر نہ ہو تو پھر زندگی کسی کام کی نہیں رہتی۔ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے ان کو سکون پہنچانے کے باعث اسی کے جنس سے اس کے لیے بیوی پیدا کی، جس سے شادی کر کے انسان زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بناتا ہے۔ مگر آج کل میاں بیوی کے درمیان الفت ہمدردی کا ماحول نظر نہیں آتا۔ اکثر گھروں میں بے سکونی، جھگڑے اور نفرت اور عداوت یعنی دشمنی کا ماحول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم معاشرے میں کثرت سے طلاقیں اور خلا واقع ہو رہی ہیں، میاں بیوی کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح تو الفت اور سکون اور گھر بسانے کے لیے کیا جاتا ہے، پھر آج ایسے برے مناظر دیکھنے کو کیوں ملتے ہیں؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پاک اور اتنا بہترین بنایا ہے، وہی رشتہ سب سے حسین رشتہ، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ماں باپ اور بچوں کا نہیں ہے، بھائی بہن کا نہیں ہے، دوست احباب کا نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا اور حسین جوڑا ہے جو رشتہ ہے وہ ہے میاں بیوی کا، زوجین کا۔
لیکن یہ حسین رشتہ دن بدن بدترین ہوتا جا رہا ہے، ہمارا جس کی وجہ سے ہمارا اسلام خود بدنام ہو رہا ہے کہ ہمارے مسلمان طلاقوں پہ طلاقیں دیے جا رہے ہیں، کھلا پہ کھلا لیا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے آسان رشتہ ہے، لیکن ہم ہی نے اس کو سب سے مشکل بنا دیا ہے۔ یہ سب سے آسان رشتہ دن بدن گھروں میں بیٹھی بچیوں کے لیے دن بدن مشکل بنتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ؟ نعوذ باللہ؟ یا ہماری تقدیر؟ نعوذ باللہ؟ نہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے شریعت کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی طرح یہ سب سے پرسکون رشتہ، سکون دینے والا رشتہ سب سے پریشان کن بن گیا ہے۔ آج رشتے میں جکڑے ہوئے زوجین، ہسبینڈ وائف ٹینشن میں جی رہے ہیں ایک دوسرے کو لے کر۔ اس کے کیا حالات ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم وہ ضرور جانیں گے، اور کوشش کریں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے کہ میاں بیوی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ وہ محبت جو پہلے تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ویسی محبت قائم فرما دے۔ اور یہ رشتہ جو سب سے سلجھا ہوا رشتہ ہے، یہ سب سے سلجھا ہوا ہے کہ ایک بیوی جب دو خیالات ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا سکون، ایک دوسرے کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صلاح مشورہ دیتے ہیں، لیکن یہی رشتہ آج سب سے الجھا ہوا بن گیا ہے کہ ان کو سلجھانے کے لیے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ آخر اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیونکہ اسلام تو اتنا کہتا ہے کہ تم بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاؤ گے تو تمہارے لیے صدقہ ہے، اللہ اکبر، اس میں نیکی ہے، تم جو بیوی کو ایک نوالا بھی کھلاتے ہو۔ اتنا ہی نہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے جو جسمانی تعلقات ہوتے ہیں اس پر بھی ثواب رکھا گیا ہے، اس پر بھی ثواب رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اپنی خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ اللہ اکبر، دیکھیے، اللہ ہماری خواہش ہے، جنسی خواہش جو ہوتی ہے وہ ہماری اپنی خواہش ہے، وہ بھی پورا کرنا، کیا اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کوئی حرام کام کرتا تو کیا گناہ ہوتا؟ تو اسی طرح جب تم حلال کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، الحمدللہ۔ یعنی جب تم گناہ کے لیے کسی غیر کے پاس نہیں جاتے ہو، زنا سے بچتے ہو، اور اس کو حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے اس سے تم فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقہ رکھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ مگر آج کل میاں بیوی کے درمیان وہ الفت، وہ ہمدردی کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہے، آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کیونکہ قرآن اور حدیث ہی ہم کو سکھاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ زاریات آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصیحت کرتے رہے، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی آیتوں سے وہی نصیحت حاصل کریں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ اب یہ کہیں گے نہیں بھئی، یہ لوگوں کا بیان کرنے میں تو کام ہی چلوں کا، بولتے رہتے ایسے ہی، لیکن ہم کو جو کرنا ہے ہم وہی کریں گے، ہم کو جو سوچنا ہے ہم سے ہی سوچیں گے، تو یعنی کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں اگر آپ نے ایسا سوچا۔ جہاں کہیں جب اللہ کا فرمان آ جاتا ہے تو پھر کسی کی نہیں چلے گی، صرف اللہ کی چلے گی، کیونکہ اللہ کا جسم، اللہ کی زندگی، اللہ کی کائنات ہے، اللہ جب چاہے اسے پناہ تباہ برباد کر دے۔ تو جو لوگ نکاح کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس کے تقاضے سے بے خبر ہیں، وہی اکثر بے خبری میں بڑی ہی آسانی سے اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کئی وجوہات پائے جاتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی آ جانا، غصہ، چاہے شوہر کو ہو یا بیوی کو ہو، کسی ایک کا حد سے زیادہ غصہ ہونا، یا انانیت، میاں بیوی کے بیچ میں بھی انانیت آ گئی ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن آج ان کے بیچ میں بھی انانیت ہے۔ اس کے بعد تعصب، کہ ایک دوسرے کے تعصب میں لگے ہوئے رہنا، اور دوسرا ظلم، کسی ایک کا، خاص کر زیادہ تر تو آدمیوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ حد سے زیادہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی ہی جوڑے پر، اپنی ہی بہترین دوست پر، اور اسی طرح مجبوری وغیرہ، کوئی مجبوری میں اسے گھسیٹے لے چلا جاتا ہے اس رشتے کو۔ یہ تمام زوجین سے ناواقفیت اور اللہ سے بے خوفی
अज़दवाजी ज़िंदगी की बर्बादी का अहम सबब है। अल्लाह से मैंने बारहा कहा है कि अल्लाह से बेखौफी की वजह से हमको अल्लाह का खौफ नहीं रहा। हमें तो ये देखना है कि मेरा जोड़ा मेरे साथ क्या सलूक करता है। हमें तो बस उसकी टोह में लगा रहना है कि वो क्या करता है, वो कैसे रहता है। हमें ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं हमारे अपने बेहतरीन जोड़े के साथ, जिसे अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है। देखिए, अगर कोई आपका चाहने वाला, जिसे आप कहते हैं कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर कोई वो चीज़ आपको दे दे तो आप उसे दिल पर उठा कर रखेंगे, सर पर उठा कर रखेंगे, उसे सजा सजा कर रखेंगे। तो ये जोड़ा जो अल्लाह ताला ने एक मर्द को एक औरत और एक औरत को जो मर्द का जोड़ा दिया है, ये अल्लाह ताला ने दिया है, तो इसका कितना एहतराम होना चाहिए, इसे कितनी प्यार खुलूस और मोहब्बत से इसको रखना चाहिए। लेकिन बंदे एक दूसरे की टोह में इस रिश्ते को बर्बाद कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिश्ते की जो सबसे पहली वजह कहाँ से शुरुआत होती है। इस रिश्ते के जो बिगाड़ आ रहा है इस रिश्ते में, तो उसकी सबसे पहली वजह है नीयत। कि जब अक़्द निकाह से पहले ही जब हम लड़की या लड़के का रिश्ता तलाशते हैं, तभी से हमें नीयत की इस्लाह कर लेनी चाहिए। ये नीयत बना लेनी चाहिए कि मैं इफ़्फ़त और असमत यानी अपनी इज़्ज़त की हिफाजत और ज़िंदगी में सुकून, नेक औलाद के हुसूल और दीनी काम पर मदद हासिल करने के लिए शादी कर रहा हूँ। ये नीयत करनी चाहिए कि मैं अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, ज़िंदगी में सुकून पाने के लिए, और मेरी औलाद नेक हो, नेक औलाद मुझे हासिल हो, और मैं अल्लाह के दीन का काम करूँ, क्योंकि ये तो हम पर फ़र्ज़ है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ। अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। तो हमारी नीयत यहीं से बांध लेनी चाहिए कि मैं दीन के काम का हासिल करने के लिए मैं शादी कर रहा हूँ। क्योंकि जब नीयत अच्छी होगी तो फिर अल्लाह ताला अच्छे रिश्ते की तौफीक देगा, और निकाह के बाद रिश्ते में पायदारी होगी, वो रिश्ता जमकर मजबूती से कायम रहेगा। क्योंकि जब अगर हमारी नीयत ही अगर ख़राब है तो फिर वो रिश्ते में कहाँ से वो मजबूती आएगी। और निकाह के पाकीज़ा मकासिद भी हासिल होंगे अगर आपने नीयत अच्छी की है। क्योंकि इमाम बुखारी सबसे बड़े मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अपनी किताब में जो बाब बांधा है वह नीयत के बारे में बांधा है। क्योंकि नीयत का अमल का दारो मदार नीयतों पर है। तो हर काम के लिए आपको बेहतरीन नीयत करना होगा। शादी भी एक ज़िंदगी का अहम फ़ैसला है, इसके लिए तो फिर कितनी अच्छी नीयत होनी चाहिए। आप जितनी अच्छी नीयत करते हैं तो ज़िंदगी पर इसका अच्छा असर होगा, और बुरी नीयत करते हैं तो फिर ज़िंदगी पर इसका बुरा असर होगा। अब आप कहेंगे, बाजी कौन अपनी ज़िंदगी का बुरा चाहता है? बुरा चाहता है, बंदे को मालूम नहीं कि वो किस तरह बुरा चाहता है। क्योंकि आइए जानते हैं, आजकल के पहले के दौर में तो हमने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अगर आजकल के हम नौजवान को ले ले जो ला इल्म, ख़ास कर जो इल्म वाले नहीं है, ला इल्म है। इल्म का मतलब नमाज़ें पढ़ना, हज करना इल्म वाला नहीं कहलाएगा, बल्कि जिसने अल्लाह की किताब को खोल कर पढ़ा है, अहदीस को जाना है, हमारे नबी के अखलाक और सीरत को जाना है, वो इल्म वाला कहलाएगा। और जो ला इल्म सिर्फ नमाज़ें पढ़ने से वो समझता है कि वो इल्म वाला है, तो वो इल्म वाला नहीं है। बहरहाल, तो ला इल्म नौजवान की जो अपने जहन में अपनी शरीक हयात की एक ऐसी ही तस्वीर जमाए रखता है। कैसी तस्वीर? कि इसकी होने वाली बीवी ऐसी खुसूसियात की मालिक हो जो आम लड़कियों में ना हो। यहीं से देखिए, एक शादी का जो इंसान जब शादी की नीयत करता है तो यहीं से बिगाड़ शुरू हो जाता है। इसकी नीयत में ही जब खराबी होने लगी तो फिर वहाँ वो रिश्ता कैसे मजबूत होगा। बहरहाल, तो वो सोचता है कि आम लड़कियों में जो बात ना नहीं है वो मेरी बीवी में हो। मसलन कि इसकी जो आइडियल है, जो इसकी जो पार्टनर है, वो स्मार्ट होगी, छोटी उम्र की होगी, शीरीन गुफ्तार होगी, बाग व बहार की मालकिन होगी, चंचल हसीन और अलबेली होगी, खूबसूरत हसीन व जमील, तीखे नक्शो निगार की मालिक होगी, आला तालीम याफ्ता होगी, जदीद दौर के बाशिंदों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाहियत रखती होगी, ना कि दकियानूसी पुराने या दीनी ओढ़ कर रहना, पुरानी फरसुदा इक़दार की पासदार और बुनियाद परस्त दीनी परस्त ना हो। ये एक आज के नौजवान की सोच है।
ڈپلوما ہولڈر ہوگی، ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ رکھتی ہوں گی، کسی اچھے جاب پر فائز ہوگی، جاب والی بھی چاہیے، دولت مند ہوگی، جہیز خوب لائے گی، وسیع جائیداد کی مالکن ہوگی، اس کے ماں باپ نے اس کے لیے بہت ساری پراپرٹی چھوڑی ہو، امیر کبیر یا لکھ پتی یا کروڑ پتی خاندان کی واحد چشم و چراغ ہوگی۔ بعض نادان تو یہ بھی خواہش دل میں پال رکھتے ہیں کہ شہرت یافتہ ہوگی، یعنی کہ وہ مشہور اور معروف ہو، یا کسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے اس نے تعلیم حاصل کی ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے نوجوان کی نیتیں۔ اگر بندہ عبداللہ اگر اس طرح کی سوچ رکھے گا ایک اللہ کا بندہ، تو ایسے لوگوں کے یہاں آئیڈیل ہونے کے لیے، یعنی کہ ایک اچھے پارٹنر کے لیے، غربت اور مفلس سے یہ سب سے بڑی ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ غریبوں کو ترجیح نہیں دیں گے، بھلے ہی وہ دیندار اور ایمان والی کیوں نہ ہو۔ اخلاق، یہ نہیں سوچیں گے کہ اخلاق، کردار کی عظمت اس عورت میں، اس میری پارٹنر میں، بھلے ہی مفلس ہو، غریب ہو، یہ نہیں سوچے گا کہ وہ اخلاق اور کردار کی عظمت رکھنے والی ہو، پاک دامن ہو، عفت اور عصمت کے موتی کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ ایک نیت نہیں کرتا ہے، ہم برا چاہتے کیا؟ ہم تو ایسا سوچ لیتے، لیکن در حقیقت اس کی نیت ایسی نہیں ہوتی۔ اس کی نیت بظاہر دنیاوی مال کی طرف ہوتی ہے، بظاہر خوبصورتی کی طرف ہوتی ہے، وہ اندرونی خوبصورتی کی طرف نیت نہیں کرتا، سیرت کی پاکیزگی نہیں دیکھتا، اور شرافت اور دینداری، حافظہ، قاریہ، عالمہ، فاضلہ اور اطاعت گزاری، شوہر سے وفاداری کرنے والی ہو، یہ نیت اس کو باندھنا چاہیے۔ خاص کر اس طرح کی نیت اسے رکھنی چاہیے کہ مجھ سے وفادار ہو، شرم و حیا کی پاسداری رکھنے والی ہو۔ یاد رکھے، آپ جیسے نیت کریں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم نیتوں پر ہی تولے جائیں گے، چاہے آخرت میں ہو یا دنیا پر ہو، آپ کو وہی نصیب ہوگا جو آپ نے نیت کی ہے۔ تو سب سے پہلی بگاڑ یہیں سے ہم کو شروع ہو جاتی ہے کہ، اور دوسرا جو سوچ رکھتے ہیں والدین کے جذبے کی خدمت گزار ہو، یہیں سے باندھ لینا چاہیے۔ آج اگر لڑکیاں کہتی ہیں کہ والدین کی خدمت ہم پر فرض نہیں ہے، یہ کہتی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں غلطی آپ کی بھی ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی ایسی دیندار کو لائے جو میرے والدین کی خدمت گزار ہو۔ آپ نے نیت ہی نہیں کی ہے، اس لیے آپ کو ایسا جوڑا نہیں ملا ہے، تو خرابی آپ کی نیت سے شروع ہو رہی ہے۔ بہرحال، اچھے برے حالات میں قناعت، صبر، شکر کے ساتھ رہنا، یہ میری بیوی میں ہونا چاہیے، یہ میری پارٹنر میں ہونا چاہیے۔ برے حالات میں چاہے اگر تنگی ہو تو ایک نوالا کھانے والی ہو اور اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہو۔ کیا ہم اس طرح سوچتے ہیں؟ اور صبر کرنے والی ہو، میرے ہر چیز پر، میرے فیصلوں پر، ہر زندگی کے ہر حالات پر صبر کرنے والی ہو۔ یہ آدمی کو ایسے سوچنا چاہیے۔ وہ اس طرح کے خیالات، اس طرح کی نیت جیسی خوبیاں اور اوصاف حمیدہ کی ضرورت ان آئیڈیل کے جو متلاشی ہیں، جو تلاش کرتے ہیں، ان کو قطعاً نہیں ہوتی جو دنیا دار ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ ایسی باتوں کی طرف توجہ دینے کی زحمت گوار کرتے ہیں۔ یعنی وہ سوچتے تک نہیں، مجھے دولت والی مل گئی، بہت سارا جہیز لے کر آ رہی ہے، کافی ہے میرے لیے، خوبصورت ہے، بس میں اسے دیکھ کر اپنا جی بھر لوں گا۔ یہ آج کل کے نوجوان کی سوچ ہو گئی ہے۔ تو آج کل اور جو سب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے ہمارے جو یہودوں کی، جو اکثر جو میڈیا کہتے ہیں ہم جسے، میڈیا سے جو متاثر ہو کر اپنے لیے ایسا ہی آئیڈیل ساتھی چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ اکثر فلموں میں دیکھتے ہیں، جو خوبصورتی ان کو فلموں میں، موویز میں، ویڈیوز میں دکھائی دیتی ہے، وہ اپنے پارٹنر سے بھی ویسے ہی سوچتے ہیں کہ میری بیوی بھی اتنی خوبصورت ہو، تاکہ معاشرے میں اس کا نام، اس کی ناک اونچی رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے خوبصورت ہونے سے، بیوی کے مالدار ہونے سے بہرحال اس کا نام اور اس کی ناک اونچی ہو جائے گی۔ تو ایسوں سے میں پوچھتی ہوں، ایسے نوجوان مردوں سے، کیا بی بی فاطمہ کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں ظاہر کیا ہے؟ ان کی شرم و حیا کے کیا کہنے؟ کیوں مرد حضرات یہ نیت نہیں کرتے کہ میری خوبصورتی، میری بیوی کی خوبصورتی صرف مجھ پر ہی ظاہر ہو؟ اس کو چاہیے کہ ایسی نیت رکھے کہ اس کی وفاداری، اس کی خوبصورتی صرف مجھ پر ظاہر ہو، نہ کہ غیر مردوں پہ۔
تو چاہیے کہ سوچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سوچتے ہیں کہ مال و دولت لے کر آئے گی تو میری زندگی سنور جائے گی. ہاں، کیونکہ ایک مثال ہم کو جو ملتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن یہ اللہ کا دیا ہوا رشتہ تھا. انہوں نے خود اپنے نبی کی ایمانداری پر انہوں نے خود اپنا پیغام بھیجا، نہ کہ ہمارے نبی کسی مالدار کی تلاش میں تھے. یہ کیوں ہمارے نوجوان نہیں سوچتے؟ وہ خود ہمارے نبی جب کہتے ہیں امت محمدیہ تو پھر اس سنت کو کیوں ہٹا دیتے ہیں؟ آپ نے مالدار کی خواہش نہیں کی. آپ چاہتے تو بادشاہوں کے بادشاہ بن سکتے، لیکن آپ نے کبھی امیر کو قبول نہیں کی. یہ تو اللہ کا رحم تھا، یہ حضرت خدیجہ کی محبت تھی. وہ خود سے آگے بڑھی، انہوں نے انہوں نے صرف اللہ سے مانگا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین ذرائع کھول دیے. بہرحال حضرت خدیجہ جیسی بیوی آپ کو نصیب ہوئی. اسی طرح حضرت عائشہ جیسی دینداری کیوں نہیں مانگتے؟ ہماری جو پارٹنر ہو، چاہے وہ زمانے کے حساب سے قدم قدم چلا سکے نہ سکے، فر انگلش بولے یا نہ بولے، لیکن اس کو چاہیے کہ نیت یہ کرے کہ حضرت عائشہ جیسی دینداری رکھے، دین کا جذبہ رکھے، تبلیغ کا کام کرنے والی ہو، گھر میں دینی ماحول پیدا کرے، میرے بچوں کی دین کی تربیت کرنے والی ہو. یہ نوجوان کیوں نہیں رکھتے ایسی سوچ؟ بیوی ہونی چاہیے تو سوچ ایسی رکھے، نیت ایسی رکھے. یہ بھلے ہی دنیا کی خوبیوں کی مالکن نہ ہو، لیکن ان کے ایمان نے دنیا اور آخرت میں ان کی شہرت کے ڈنکے بجا دیے. ان کے ایمان نے دنیا اور آخرت میں ان کے شہرت کے ڈنکے بچا دیے ہیں. اور ایسی جو نیت رکھتے ہیں خاص کر، تو ان کو کبھی بھی ان کے جیسی آئیڈیل پارٹنر نہیں ملتی. کیونکہ اس طرح تمام خوبیاں اگر وہ دنیاوی بظاہر خوبیاں ڈھونڈنے نکلیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ جیسے کہ سراب کے پیچھے بھاگنے کے مترادف ہے. یعنی کہ چمکتی ہوئی ریت میں پانی کی تلاش میں ہم نکلے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چمکتی ہوئی ریت آپ کی پانی کی پیاس بجھا دے گی. اگر ایک لڑکی کو آئیڈیل شوہر اور ایک شوہر کو اس کے ذہن اور سوچوں کے مطابق آئیڈیل بیوی مل جائے، تو پھر تو زندگی کے آزمائش ہونے کا معنی ہی ختم ہو کر رہ جائے گا. اس کی آزمائش ہی وہاں سے ختم ہو جائے گی. کیوں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی ہر پہلو سے آزمائش مقصود ہے. بارہا قرآن کھول کر دیکھے، اللہ کے کلام کو کبھی تو سمجھے کہ رب آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے. آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے کھا لیا، بچے پیدا کر لی، شادی کر لی، بس میاں بیوی سے لڑے جھگڑے کر لیے، بس یہ ان کی ٹوہ میں لگ گئے اور موت آ گئی، آپ کو موت نے لے لیا. نہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. اللہ نے اگر قرآن کو بھیجا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے اولین فرض ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے قرآن کھول کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے. اللہ بارہا کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک آزمائش کا گھر ہے. میں نے صرف اور صرف زندگی اور موت تم کو اس لیے دی ہے تاکہ میں تم کو آزماؤں. ایسی کئی آیتیں آپ کو مل جائیں گی. اور اس کی معاشراتی ازدواجی آزمائش تبھی ہوتی ہے جب اس معاملے میں اسے صبر، ضبط، برداشت کرنا پڑتا ہے. میاں بیوی کا جوڑے میں جو اتار چڑھاؤ ہوتی ہے، اس بہترین رشتے میں جو اتار چڑھاؤ ہوگی، وہ آپ کی ایک آزمائش ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو، جاہدوا جنہوں نے کوشش کی ہے، منکم تمہیں میں سے، وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ اور وہ صبر کرنے والوں کو جانتا ہے. الحمدللہ، یہ ان صابر مومن اور مومن مرد اور عورتوں کے لیے یہ آیتیں جو رشتوں کو نبھانے کے لیے صبر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، کیونکہ یہی رب پوچھتا ہے کیا تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ تم اچھے سے زندگی کھائے پیے خوشحال، تم کو ہر چیز میسر ہو جائے، دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے اور تمہیں جنت بھی مل جائے؟ یہ انصاف نہیں ہوگا. یہ انصاف نہیں ہے. اللہ کا بہترین انصاف کہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے. اس رشتے میں آزمائش بہت ساری ہے. سب سے زیادہ جو آزمائش ہے اس جوڑے میں ہے، ہسبینڈ وائف کے جوڑے میں ہے. تو اس آزمائش پہ صبر کرے. یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوئی نعمت ہے. اس پر جتنی ہو سکے کوشش کر اس رشتے کو آخر حد تک نبھانے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر اجر بھی سب سے زیادہ ہے. اسی طرح میں نے تو نوجوانوں کے بارے میں بات بتا دی ہے. اب اس طرح ہماری جو آج کل کی نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ کیا سوچتی ہے؟ وہ بھی ان پاکیزہ تعلیمات سے بے بہرا ہیں. اکثر مسلم لڑکیاں بھی اپنے دل دماغ کی گہرائی میں یہ تصور بٹھا لیتی ہیں کہ ان کا جو جیون ساتھی ایک آئیڈیل مرد ہونا چاہیے، کہ جس میں وہ تمام خوبیاں ہوں، وہ تمام اوصاف ہوں جو ہو سکتی ہیں، یعنی تمام خوبیاں جو دنیا داری میں ہوں.
یعنی دنیا دار جیسا ہونا چاہیے. ان کے ذہنوں میں اپنے آئیڈیل کی تصور ایک ایسے شہزادے کی ہوتی ہے کہ جس کو سپنوں کا شہزادہ کہنا مناسب ہوگا. وہ اپنے ذہنوں میں، خوابوں میں، خیالوں میں ایک شہزادے کو بسائے رکھتی ہیں کہ وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا. وہ اس کے پاس کار ہوگی، اس کے پاس کوٹھی ہوگی، بنگلہ ہوگا، پراپرٹی ہوگی، وہ دیکھنے میں خوبصورت ہوگا، بہترین نوکری کرنے والا ہوگا، سرکاری جاب کرنے والا ہوگا، اس کی تنخواہ کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. اور پھر اوپر سے سب سے زیادہ جو دیکھتی ہیں وہ صورت شکل کو، کہ وہ خوبصورت ہونا چاہیے. جس طرح آدمی بھی سوچتا ہے کہ وہ خوبصورت بیوی ہو، اس طرح ہم نوجوان لڑکیوں کی بھی سوچ بٹھا لیتی ہیں کہ وہ خوبصورت ہونا چاہیے، اسمارٹ ہونا چاہیے. یہی ہماری سوچ ہے. اگر میں ان لڑکیوں سے پوچھنا چاہوں گی جو اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں، وہ حضرت بلال کے بارے میں کیا کہیں گی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رنگ و نسل کے بتوں کو پار پار توڑ کر رکھ دیا ہے. اگر صرف بظاہر خوبصورتی ہی معیار، عزت، شرف، پسندیدگی، ترجیح کا باعث ہوتی تو پھر سیدنا حضرت بلال حبشی یہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوتے. جبکہ یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا کے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج یعنی شب معراج جب ہوئی تھی، آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے جنت میں اپنے سے بھی آگے، ہمارے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے آگے کسی کے چلنے کی قدموں کی آواز سنی. تو فرشتوں سے دریافت کیا، یہ کون ہے جو مجھ سے آگے اس کے قدموں کی آواز سنی، ابھی آگے جنت میں پہلے چلا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کا مؤذن بلال حبشی ہے. حبشی جو غلام تھے، جن کا نہ مال و زر تھا، نہ خوبصورتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اوپر سے نہ ہی وہ خوبصورت تھے، وہ ایک دم بہت ہی کالے، جسے آج ہم دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، اتنے کالے. تو یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر آ کر حضرت بلال کو سنائی. بہرحال حدیث بڑی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ رنگ کی اہمیت نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری معیار ہے. اس کی اہمیت ہے. اگر آپ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتے ہو، اس رشتے کو بہترین نام دینا چاہتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ ایک ایسا آئیڈیل چنیں جو ایمان والا ہو، اس کو ایمان پر جانچیں. اگر وہ خراب نکلتا ہے، آپ کہیں گے باجی ہم نے تو بہت کوشش کی، میں نے تو ایمان والا ہی چنا تھا، لیکن قسمت میں یہ اوپری بظاہر ہوتے ہیں نا بعض منافق، بظاہر اپنے آپ کو ایمان والے تو دکھاتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ ہم سہنے لگتے ہیں تو ان کی اصلیت نکل کر آتی ہے. اس طرح کے منافق آپ کو ضرور ملیں گے. یہ تو میں کہوں گی بہنوں، یہ آپ کی قسمت ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے. اللہ آپ کو اس رشتے سے آزما رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسے سلوک کریں گی، آپ اس رشتے کو کس حد تک لے کر جائیں گی. میں یہ نہیں کہتی اگر وہ ظالم اور جابر ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی چلے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین راستے کھول رکھے ہیں. اگر آپ جس حد تک کوشش کر سکتی ہیں، جس حد تک صبر کر سکتی ہیں تو کریں. آپ کے آئیڈیل نیت رکھنے کے باوجود بھی اگر ایسا ہسبینڈ نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ بہترین فیصلے آپ کے لیے ضرور کھولے گا. بہرحال تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نیت ہم نوجوان لڑکیوں کی ہونی چاہیے، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، جن کے جلالت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا. ان کی کوئی اگر وہ گلی سے گزر جاتے تو سب کے سب سوائے انصاف کے، اور وہاں کچھ ان کے جو خلافت میں جو دور گزارا ہے کہ دودھ میں پانی ملانے سے پہلے بھی 1000 بار وہ سوچتے تھے کہ یہ حضرت ان کا دور چل رہا ہے کہ ہم کیسے گناہ کریں. بہرحال حضرت عمر بھی سیدنا بلال کہتے تھے حضرت بلال کو، یہ ان کا رتبہ ہے، حالانکہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی سوائے ایمان کے. ہمارے یہاں ان دنیاوی خوبیوں کے مالک نہ تھے. ہمارے جتنے بھی نبیاں، جتنے صحابہ ہیں، دنیاوی خوبیوں کے مالک نہ تھے. انگریزی اچھا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ہمارے نبی نے کون سے پڑھے لکھے انسان، ہمارے نبی خود کون سے پڑھے لکھے تھے؟ آپ کو تو پڑھنا، آپ کو امی کہا گیا ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. آپ کے پاس دولت نہیں تھی، حتیٰ کہ آپ کو کھانے کو 2 وقت کا کھانا میسر نہ تھا. گاڑی تو دور کی بات ہے، گھوڑا تو دور کی بات ہے. آپ نے دور دور کے شہروں پر اب پیدل ہی جاتے تھے. وہاں پر پھر آپ نے پتھریں کھائے، زخمیں سہے،
آپ کے پیر مبارک پہ زخم خون سے بہتے جاری ہو گئے. یہ ایسے سرور کائنات ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنا دیا, سرور کائنات بنا دیا. کیوں ہم جوان لڑکیاں ایسی کی نیت کیوں نہیں رکھتی؟ چاہیے کہ نیت میری بہنوں ایسی نیت باندھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان والے سے آزمائے, مجھے اللہ تعالیٰ مجھے ایمان والے کا جوڑا نصیب فرمائے. ہمیں یہ سوچ ایسی نیت رکھنی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری نیت کے مطابق بس ضرور ایسے جوڑوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بس ضرور نوازے گا. میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر اس نیت کے باوجود بھی کچھ پریشانی ہوتی ہے تو اللہ پر یقین رکھیں, یہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے. اسی طرح مرد حضرات کے لیے بھی میں کہوں گی, کیونکہ اسلام دونوں کے لیے برابر ہے, اسلام کسی کے لیے زیادہ ہے کسی کے لیے کم نہیں ہے. مرد حضرات کو بھی اگر اس نے نیت کی تھی کہ ایک دیندار ملے, ایک نیک عورت ملے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی دیندار اسے نہیں مل رہی ہے, وہ آپ کی فرما برداری پہ یا آپ کے گھر میں فتنہ فساد برپا کر رہی ہے, تو پھر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صبر کرے, حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کو دیندار بنائے. کیونکہ کل رعیت مسئول, ہر آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو تعلیم دی ہے یا نہیں دی ہے, قرآن حدیث کی, نمازوں کی, دینداری کی, پردے کی, یہ آدمی سے پوچھا جائے گا نہ کہ عورت سے. اسی طرح آدمی کی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ اگر وہ دیندار نہ بھی ہو تو کوشش کرے کہ اس کو دیندار بنانے کی, تاکہ گھر کا معاشرہ اچھے سے اچھا ہو, اسے دینی تعلیم دے تاکہ وہ اپنے اولاد کو بھی تعلیم دے سکے. تو الحمدللہ, تو ہم نے جو سب سے پہلے یہ چیز جانی کہ نیت کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے اس رشتے کو بہترین بنانے کے لیے. اس کے بعد نیت کے ساتھ ساتھ نکاح سے پہلے پیرنٹس والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس کی تربیت دے, نکاح کے بارے میں تربیت دے کہ رشتے کو کیسے مضبوط رکھا جائے. تو اس میں اولین فریضہ جو ہوتا ہے لڑکی کے والدین پر, کہ وہ لڑکی کو ایسی تعلیم دے, کیونکہ کچا ذہن ہوتا ہے شادی سے پہلے, لڑکی کا بہت ہی معصوم ذہن ہوتا ہے, کچا ذہن ہوتا ہے. جو آپ جو تعلیم دیں گی تو وہ تعلیم اس کے پتھر پر ایک لکیر کی طرح کام کر دے گی, وہ اس کو ہمیشہ اس پر قائم رہنے کی پوری حتی الامکان کوشش کرے گی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو پریشان نہیں کرے گی. اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے. جب ایک لڑکی کوشش کرتی ہے, یہ نہیں کہتی امی کو فون بار بار کر کے یہ نہیں کہے گی, شکایت نہیں کرے گی کہ آج مجھے شوہر نے غصہ کیا ہے, آج مجھے میری ساس نے کھانے پر غصہ کی ہے, میں نے صحیح نہیں پکایا تو مجھے نام رکھی ہے, میری نند آ کے مجھے پریشان کی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ آپ سے شیئر کر کے آپ کو پریشان نہیں کرے گی. تو والدین کا فرض یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, جب اپنی بچی یا بیٹے کا نکاح کرے تو اس کو تربیت دے. تربیت کیا دیں گی؟ ایک زمانے حاضر کی ایک ماں نے بہترین انداز میں, تبسم میں اور گریہ آمیزش کے ساتھ, یعنی آہوازاری کے ساتھ بتایا ایک بیٹی کو کہ وہ فرماتی ہیں, میری بیٹی اب تم نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی ہو, جہاں ماں باپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ بھائی بہنوں کے لیے, وہاں کوئی مقام نہیں ہے. اس نئی زندگی میں تم اپنے شوہر کو شریک حیات جو تمہارا شریک حیات ہے یہ گوارا نہیں کرے گا کہ تمہارے دل میں اس کی جو محبت ہے اس میں کوئی اور شریک ہو, کہو وہ تمہارے خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. آج جو بہنیں کہتی ہیں میرے بھائی کو بولے ایسا, میری ماں کو بولے, جو آنگوں پر چلے جاتی ہیں شوہروں کے. میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ نے شوہر کو اجازت دی ہے سب کچھ کہنے کی, وہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی جیسی عزت کرتا ہے اپنی بیوی کے والدین کی بھی عزت کرے, لیکن کچھ انبن ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے اگر وہ کچھ غصے میں کہہ دیتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ ان باتوں کو نظر انداز کرے. اگر وہ کہتا ہے کہ میرا سالہ بڑا ہی کمینہ ہے, اگر وہ کہہ دے, شوہر کہہ دے, تو بیوی کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے بے کوئی بات نہیں, آپ کی نظر میں اگر وہ برا ہے تو ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں کہ وہ برا ہے. تو کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کی فرما برداری, شوہر کی اطاعت پر گامزن کیا ہے, تو آپ چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان شوہر سے لڑائی جھگڑا نہ کرے, اسے نظر انداز کرے. کیونکہ آپ صابر خاتون ہیں, آپ مومنہ ہیں, آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے امہات المومنات کی, آپ ان ماؤں کی بیٹیاں ہیں, آپ اسلام کی شہزادیاں ہیں جو صبر کرنا جانتی ہیں. میں تو کہتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت جو پیاری سی مخلوق بنائی ہے, بہترین ہوتی ہے, سب میں زیادہ صبر کرنے والی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہر درد سے گزرتی ہے لیکن پھر بھی چہرے پر مسکراتی ہے. ہر تکلیف, ہر تانے, ہر بات, چاہے وہ گھر والوں کے ہو, دوستوں کے ہو, زمانے کے ہو, شوہر کے ہو, سسرالی ہو, سب کچھ سہ جاتی ہے لیکن پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے.
बहरहाल जब इस माँ ने कहा कि ए मेरी बेटी, अब तेरे माँ बाप तेरे लिए पराई है, तेरे भाई बहन तेरे लिए वहाँ कोई मुकाम नहीं रखेंगे, ये नई ज़िंदगी अब तेरे शौहर की है, जो तेरा शरीक हयात है, कि वो चाहता है कि उसके दिल में, कि तेरे दिल में सिवाय अपने शौहर की मोहब्बत के और कोई मोहब्बत ना हो। तो मेरी माओ बहनों, कोशिश करे कि अपनी मोहब्बत अपने दिल में से, ये अल्लाह ताला खुद आपको हुक्म देता है कि जब शौहर निकाह में आ गए तो माँ बाप की मोहब्बत भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, उस मोहब्बत को निकाल कर फेंक दे, अपने भाई बहन की मोहब्बत को निकाल कर फेंक दे। अगर शौहर कहता है तुम एक उसके बाद माँ ने फरमाया तुम एक अच्छी बीवी और मेहरबान माँ की हैसियत से ज़िंदगी का आगाज़ करो। देखिए कितनी बेहतरीन तालीम दे रही है। आजकल की माएँ क्या सिखाती है, नहीं बेटी मैंने बेटी को बड़े नाजो नाज से पाला है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ज़िंदगी का आजमाइश है मेरी बहनों, ये ज़िंदगी का आजमाइश है। हमारा इस्लाम कहता है कि तुम सब्र करो, हत्तल इम्कान तुम कोशिश करो कि इसको सब्र से लेकर चले। क्योंकि जब दो ख्यालात जो दो अलग अलग परवरिश के, जिनकी परवरिश अलग अलग ही, सोचे एक मर्द और एक औरत जो बिल्कुल अलग माहौल है, इनकी तरबियत अलग है, इनकी सोच अलग है, इनकी तालीम अलग है, वो एक छत के नीचे रहना कोई मामूली बात नहीं है। तो कोशिश करें एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलने की। यानी फिर वो माँ कहती है तुम अपने शरीक हयात को एहसास दिलाओ कि तुम ही इसके लिए सब कुछ हो, अल्लाह के बाद कहे कि अल्लाह के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे वालिदैन या मेरे भाई बहन नहीं, आप ही है जो कुछ। मेरा अच्छा बुरा आपका देखना है, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो अल्लाह के पूछ में आप ही होंगे, मेरा कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपके हाथों सौंप दी है, क्योंकि मैं आप ही का फसली का जोड़ा हूँ। मैं जैसी हूँ, अगर वो आपको ताने देती है खूबसूरती के, बदसूरती के, या कोई भी इल्म से कुछ भी, तो आप उनसे बस ये कहें मोहब्बत भरे अंदाज में कि मैं आप ही के फसली से बनाई गई हूँ। जाहिर सी बात है, जो जिसका बीज ही जैसा हो पौधा भी वैसे ही उगेगा। बहरहाल कहने का मकसद यही है कि उसको मोहब्बत से समझाए कि मैं आप ही की फसली का जोड़ा हूँ। क्योंकि हदीस में भी आया है ना कि औरत फसली के टेढ़े हिस्से से, आदमी का जो टेढ़ा हिस्सा होता है उस टेढ़े हिस्से से औरत बनाई गई है, कि तुम कोशिश करो कि उसको सीधा ना करो, वो जैसी चल रही है वैसी चलने दो। वो थोड़ी सी मनमानी करती है क्योंकि वो अपने माँ बाप के घर में लाड़ो प्यार से पली होती है, तो थोड़ी सी ज़िद्दी होती है, थोड़ी से नखरो नयाज उसके अंदर आते हैं, थोड़ी सी नज़ाकत आती है, लेकिन वो चाहती है कि उसका शौहर उससे प्यार से मना ले। मगर नीयत में तो ये कहती हूँ कि हर बच्ची की यही ख्वाहिश होती है कि शौहर उसको प्यार से उसको मना ले, थोड़े से उसके नखरो नाज नियाज उठा ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी होगी। मैं किसी एक पर बोझ नहीं डाल रही, यहाँ पर हर दो का साथ होना ज़रूरी है इस बेहतरीन रिश्ते की हिफाजत के लिए, हमारे इस्लाम को बदनामी से बचाने के लिए, जो बढ़ते हुए खुला तलाक को रोकने के लिए हम ज़िम्मेदार बने और ऐसे कोशिश करें कि इस रिश्ता बेहतरीन रिश्ता कहलाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक औरत इस घर और ख़ानदान को जिसमें वो पैदा हुई है, जिसमें इसकी नशोनुमा तालीम तरबियत हुई है, लंबी मुद्दत तक इसको याद रखती है। वो उसके क्योंकि दिल दिमाग पर वही बात फिट कर की जाती है जिससे इसने अपने मर्ज़ी से किनारा कशी हासिल कर ली। अब पूरी तरह से वो मेंटली प्रिपेयर होती है कि मुझे अगर हालात भी ऐसे आते हैं तो मुझे अपने शौहर का साथ देना है। जब इंसान पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो गया तो फिर उसको आने वाले मुश्किलात कोई बड़े नहीं लगेंगे, वो आसानी से इसको हल कर पाएगी। तो उसको तालीम दीजिए, पहले तो नीयत बांधे, उसके बाद उसको बेहतरीन तालीम दीजिए कि बिलाशुबा इसने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है। और इसी तरह अब एक मर्द को भी तालीम देना चाहिए। इस तरह मर्द को तालीम दे कि तुम्हारे अल्लाह ताला ने तुम्हारी फसली का जोड़ा अल्लाह ताला अब तुम्हें अता कर रहा है, इसकी दिलजोई तुम्हारा फरीज़ा है। एक जो अपने माहौल अपने माँ बाप को छोड़ कर आती है, बड़े नाजो प्यार से पली बड़ी, थोड़ा सा उसका दिलजोई करने में आपको कोई गुनाह नहीं है, बल्कि आपको नेकी ही मिलेगी। तो शौहर की एक अजनबी की इंसान हो जब वह हाथों बंध जाती है तो उसके माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बेटे को नसीहत करे कि तेरी बीवी तेरी दिलजोई का ज़रिया है, तू इसकी दिलजोई करते रहे, ताकि और इसके दिल में सिवाय तेरी मोहब्बत के कोई और ना बसे, इसके लिए तू इसके हुकूक टाइम पर अदा कर। जो हुकूक इस्लाम बताता है वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में जानेंगे। तो जो हुकूक अल्लाह या उसके रसूल ने बताए हैं बेटे, तू अदा कर दे ताकि तुम्हारा जोड़ा बखुशी गुजरे।
یہ تمہاری نسل کو تربیت دینے والی ہے. اپنے بیٹے سے کہے کہ یہ تمہاری نسل کو تربیت دینے والی ہے, تمہارے لیے تمہارا نام تمہارا روشن دار چراغ پیدا کرنے والی ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ولی اللہ پیدا ہو جائے, کوئی دین کا مبلغ پیدا ہو جائے, تو یہ تمہاری آخرت کے لیے ایصال ثواب کرنے والی اولاد کو پیدا کرنے والی ہے, ان کو تربیت دینے والی ہے. اس کو اتنا سکون بخش ماحول دو کہ یہ 7 نسلوں تک یہ تربیت قائم رہے. اپنے بیٹوں کو بھی, والدین کو چاہیے کہ بیٹوں کو اپنے لڑکوں کو ایسی تعلیم دے. لیکن ہماری مائیں آج کل جو کیا کہتی ہیں, میرا بیٹا شادی کرتے ہی بدل جائے گا, میرا بیٹا مجھے نہیں پوچھے گا. کیوں نہیں پوچھے گا؟ کہ آپ نے اسے اللہ کے رسول کا خوف نہیں دلایا, تو بظاہر وہ نہیں پوچھے گا. تو آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت صرف دین پر کرے, تو وہ آپ کو پوچھے گا, کیونکہ دین بتاتا ہے بیٹے پر سب سے اولین فرض ہے اس کے ماں باپ کا. اسے اف تک نہ کہو, اور اس کے لیے ہما تن ہما من ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں تیار رہے. بہو پر نہیں, لیکن بیٹے سے ضرور پوچھا جائے گا. تو بیٹے کو ایسی تعلیم دے. اگر آپ اس کو بہترین دیں گے, اپنی بیوی کے بارے میں کہیں گے کہ تو بیٹے اپنی زندگی اور اپنی آخرت خراب نہ کرنا, آپ یہ کہیں گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا, اور وہ آپ کی بھی ضرور قدر کرے گا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بہترین تعلیم دی ہے. تو والدین جو بیٹے لڑکے کے والدین ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو وہ بہترین تعلیم دے. الحمدللہ. اب دیکھیے, اگر یہ نیت کریں گے اور اس طرح کی تربیت دے کر یہ آغاز ہوگا, تو اس کا گہرا اثر زندگی پر ضرور ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیک عورت سے شادی کرنے اور کامیاب ہونے کا آپ نے حکم دیا ہے. آپ کا فرمان ہے, تنکح المرأۃ لاربع, لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ترجمہ ہے, عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. غور کریں, عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اس کے مال کی وجہ سے, اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اور اس کے دین کی وجہ سے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں, اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر. اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی, یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی. الحمدللہ, یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ فرمانے کے لیے. کیونکہ ہمارے نبی کا جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے, آپ نے اپنی خودی سے کچھ نہیں فرمایا. بہرحال اس میں آپ نے فرمایا کہ عورت میں جو ہم اکثر دیکھتے ہیں, یہ حکم نہیں دیا کہ تم 4 چیزوں کو دیکھ کے کرو. یہ بہت سارے غلط اس کا مفہوم نکالتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ عورت میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کیا دیکھی جاتی ہیں؟ اس کی مال کی, یعنی اس کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے, اور خاندانی لڑکی ہے یا نہیں ہے, وہ بھی دیکھی جاتی ہے, اور پھر اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, اور اس کی دینداری. تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی, یعنی اس کو اور وضاحت سے سمجھایا. آپ نے کہا کہ دنیا دار لوگوں کا حال بتایا کہ وہ لوگ جو دنیا دار آدمی ہوتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے خوف سے دور ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ مال کو دیکھتا ہے, حسب نسب کو دیکھتا ہے, اور حسن جمال کی وجہ سے شادی کرتا ہے. لیکن تم ایمان والے دین کی بنیاد پر دیندار لڑکی سے شادی کرو. اگر تم دیندار لڑکی سے شادی کرو گے تو کامیاب رہو گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیوں؟ کیونکہ دیندار لڑکی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. کیوں؟ جو اللہ 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 کہہ کر یاد کرتی ہے, اپنے رب کو یاد کرتی ہے, تو پھر اللہ اسے کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ تو ایسی بندیوں کے ساتھ آزمائش بھی ضرور آتی ہے. خود ان کی اپنی زندگیوں میں آتی ہے, لیکن ان کے ساتھ اللہ کی برکت ہوتی ہے, اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, اللہ کا ساتھ ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا خوف رکھتی ہیں, وہ حقوق ادا کرتی ہیں, وہ جانتی ہے کہ اسلام نے ان کو کیا حق دیا ہے, ان کو کیا حق ادا کرنا ہے, وہ حقوق ادا کرتی ہے. گھر کا ماحول دینی بنا کر رکھتی ہے, اولاد کی دینی تربیت کرتی ہے, تاکہ اولاد کی آخرت دنیا دونوں سنور جائے, خود اپنی اور آخرت دنیا سنور جائے, اور اپنے شوہر کی بھی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. اس طرح یہ اثر ہوتا ہے ہمارے دین کا. وہ شوہر کو بھی دین اور ایمان پر مدد کرتی ہے,
اللہ اکبر. ایسی مومنہ عورتیں اگر خوش نصیب ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ جس مرد کو ایسی ایمان والی عورت مل گئی تو وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب مرد ہے. لیکن ہماری جو سوچ ہوتی ہے مال والی اگر خوبصورت مل گئی, سماج میں اٹھنے والے دیکھنے کے اس کے اندر ہائی سوسائٹی کے تمام خوبیاں اگر آ گئی تو وہ خوش نصیب ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو جو خوش نصیب بناتی ہے وہ آپ کی ایمان والی بیوی ہی بناتی ہے, دنیا اور آخرت دونوں میں بھی. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سفر میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابہ نے نبی ایک سفر میں ہم سب تھے, یعنی کہ آپ کے بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ کون سا عمل بہتر ہے تو اسی کو اپناتے. یعنی کہ ہم سفر پر نکل رہے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ اس سفر میں ہمارے لیے بہترین تحفہ کیا, بہترین ذات راہ یعنی کہ ساتھ لے کے جانا والی چیز کیا ہے تو ہم ضرور اس کو لے چلتے. تو آپ نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر, اگر تم سفر پر ہو تو سب سے بہترین اس میں ہے سفر پر کیا ہے, لسان ذاکر, ذکر کرنے والی زبان, یعنی اللہ کو یاد کرنے والی زبان اگر تمہارے ساتھ ہے تو تم تنہا نہیں ہو. وقلب شاکر, شکر کرنے والا دل اگر تمہارے ساتھ ہے تو تم بہترین سفر پر ہو. وزوجۃ مؤمنۃ, اور ایک مؤمنہ زوجہ بیوی, اگر مومن بیوی تمہارے ساتھ ہے تعینہ علی ایمانہ, وہ تم کو ایمان پر مدد کرتے رہے گی, تمہارے ایمان کو پختہ بنانے میں تمہاری مددگار ثابت ہوگی. اللہ اکبر. بہترین مومنہ بیوی جس کی لوگ آج قدر نہیں کرتے ہیں, اگر مومنہ بیوی کے صفات جان لے, اس کی خصوصیات, اس کی برکات جان لے تو پھر کبھی تم اس سے کبھی کنارہ کشی کرنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں. تو بہرحال کیونکہ انسان, یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے, اتنا ہی جیسے کہ ایک حدیث میں ہے نا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹائی پر سوتے تھے تو چٹائی پر آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑ جاتے تھے. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اتنی مفلسی, اتنی غربت میں کیوں گزار رہے ہیں, آپ ہمیں حکم دے تو آپ کے لیے ایک چادر کا انتظام کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مسافر ہے, یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے, ہمیں یہاں پر رہائش یا اس کے آرام اٹھانے کے لیے ہم یہاں پر نہیں آئے ہیں, یہاں کی تکلیف پر صبر کرنے کے لیے آئے ہیں. بہرحال تو چاہیے کہ یہ چونکہ دنیا مسافر خانہ ہے, ہم سب مسافر ہیں, تو ایسی سفر میں ایسے جیون ساتھی کی تلاش کرے جو ایمان والی ہو, جو آپ کی عزت کو اپنی عزت سمجھے, جو آپ کے ایمان میں آپ کو جب آپ اللہ کو بھول جائے تو وہ آپ کو اللہ کے ذکر کی یاد دلائے, آپ کو حدیث سنائے, آپ کو قرآنی آیتیں بتائے. بہت سارے مرد حضرات کی میں بولتی چلوں کہ بعض مرد حضرات کو اتنی انانیت ہوتی ہے, اتنا ایگو ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جب بیوی ان کو دین کی کوئی بات بتائے تو ان کو ایگو کو ہرٹ ہوتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر مومن کا فرض ہے کہ ایک آیت کو, ایک حدیث کو دوسرے مومن تک سنائے, بتائے, اس کو غلط نہ نظریے سے دیکھے کہ تو مجھے دین کی باتیں بتاتی ہے, تو مجھے حدیث قرآن سناتی ہے, مجھے سب معلوم ہے. نہیں, آپ کو اگر معلوم بھی ہے, ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہو سکتا ہے ابلیس نے آپ کو اس کا کچھ غلط مفہوم سمجھایا ہو. بہرحال اگر کوئی بیوی کو اگر اپنے شوہر کو کچھ سناتی ہے تو اس پر غصہ نہ ہو, بلکہ اس کا شکر ادا کرے کہ تم نے مجھے کچھ گناہ کرنے سے بچا لیا. بے شک یہ حدیث میں مانتا ہوں, اس کا انکار نہ کرے, اپنے عمل سے, اپنے قول سے شاید آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ حدیث ہے, لیکن عمل سے اس کا انکار نہ کرے. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ فلاں سلوک فلاں کے ساتھ, فلاں بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے, تو اسے ایکسیپٹ کرے, اسے قبول کرے. یہ آپ کی اس میں عزت میں کمی نہیں ہوگی, آپ کے وقار میں کمی نہیں ہوگی, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے آپ کا رتبہ اور بڑھ جائے گا. ایسے مرد حضرات جو مومن ہوں گے وہ فوراً اس بات کو قبول کریں گے کہ تم نے مجھے ایک قرآن کی آیت یا قرآن کی حدیث یاد دلا دے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہمارے اس بہترین رشتے کو جسے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو بہترین انداز سے لے چلنے کی. بہرحال آپ نے فرمایا کہ بہترین مال یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والی زبان رہے, دل شکر گزار رہے, اور ایسی بیوی کو ساتھ لے چلے جو آپ کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. اس کے بعد اب جو ہمارے بیچ میں جو اختلافات ہوتے ہیں کہ پہلے ہم نے نیت تو کر لی, تربیت بھی کر لی, اس کے بعد بہترین جوڑے کی تلاش بھی کر لی, اور اس کے بعد جو اختلافات جو اس رشتے کو بگاڑنے والی جو ہے وہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء جو حدیث میں آیا ہے، الرجال قوامون علی النساء. تو یہاں پر ایک غلط فہمی بہت سارے جو ڈال لیتے ہیں، اس کا جو غلط مفہوم نکالتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے. وہ گھر چلاتا ہے، سنبھالتا ہے، بیوی بچوں کی کفالت کرتا ہے. اس وجہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بیوی پر فضیلت دی ہے. لیکن حقوق دونوں کے لیے متعین فرمائے ہیں. بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں اور مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں اس کا خلاصہ کیا گیا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب دیکھیے یہاں پر جو بگاڑ جو آتا ہے رشتے میں، جیسا مرد حضرات کو حاکم کہا گیا ہے کہ تم کو ایک حاکم نہیں کہا اللہ نے، تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے. تو یہاں پر اس کا بہت سارے مرد حضرات اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اب کہتے ہیں جیسے فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے حاکم بادشاہ بنایا تھا دنیا کا، کہا تھا کہ تو اس کو اچھے سے لے چل. حاکم کا مطلب ہے اگر تجھ کو فضیلت زیادہ مل رہی ہے، تجھ کو درجات بلند رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تیرے اوپر ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے، تو اس ذمہ داری کو اٹھانا. جیسے اگر شوہر گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہا ہے، بیوی ایک آدھ بار بولے گی اور خاموش ہو جائے گی، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوگا، تو بیوی پھر سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا شوہر غلط کرتا رہا اور تو کیوں نہیں روکی. لیکن جب بیوی غلط کرتی ہے، گناہوں کا راستہ اختیار کرتی ہے، تو شوہر سے ضرور پوچھا جائے گا. کلو رائن مسئول. ہم نے حدیث سنی ہے یہ کہ ہر جو گھر ہوتا ہے وہ پہلے شوہر سے پوچھا جائے گا. تو یہاں پر اس درجے وہ حاکم کہلائے گا اپنے گھر والوں کا. تو اگر اس صورت میں وہ اس اپنی حاکمیت کا، اپنی افضلیت کا غلط فائدہ اٹھائے، اب وہ کہے گا میں حاکم ہوں، میں جو بولے وہ سننا، چاہے وہ غلط ہو، چاہے اسلام کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو. لیکن اگر میں تجھے مارتا بھی ہوں تو خاموشی سے سن لے. اگر میں تجھے بار بار انسلٹ کرتا ہوں، گالی گلوچ کرتا ہوں، تیرے ساتھ زد و کوب کرتا ہوں، تجھے ہر وقت برا بھلا کہتا ہوں، تیری برائیاں نکالتا ہوں، ہر چیز پر تو صبر کر، تو یہ اس کا ظالم ہو جائے گا. وہ اس طرح کرنے سے وہ ظالم کہلائے گا. ان اللہ لا يحب الظالمین. یاد رکھے اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ حتیٰ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، ان کو اپنی شکل تک نہیں دکھائے گا. تو وہ اپنی دنیا ہی نہیں، عورت کی بیوی کی نظروں میں ہی نہیں وہ گر جاتا، بلکہ وہ سماج میں بھی اس کو عزت نہیں دی جاتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی سننے سے میں بیوی کا غلام ہو جاؤں گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. میرے بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرح ہرگز سوچ نہ رکھے، بلکہ ان کا رتبہ بڑا ہوگا. یہ وہ جوڑا ہے، وہ آپ کی دوست ہے، وہ آپ کی ہم سفر ہے، وہ آپ کی ہم خوار ہے، وہ آپ کا بھلا ہی چاہے گی، وہ اپنی رشتے کا بھلا ہی چاہے گی، وہ اپنی گھرستی بنانے کے لیے کوشش کرے گی. بہرحال آدمی اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے حاکم تو بن جاتا ہے. حاکم کا مطلب ہے کہ اپنی گھرستی پر نظر رکھے، اس کی دین پر رکھے، اس کے خرچے پر رکھے، اس کے اچھائی برائی پر رکھے. جو پسند نہ ہو، اگر آپ کہے، شوہر کہے کہ میں تیرا ماں باپ سے ملنا مجھے پسند نہیں ہے، تو بیوی بھی اسے خوشی سے قبول کرے. ٹھیک ہے، میں ماں باپ سے نہیں ملتی، میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہے، آپ اگر اچھا رکھیں گے تو ماں باپ کی بھی مجھے یاد نہیں آئے گی. بہرحال تو اس کا غلط استعمال کر کے اسے زد و کوب کر رہا ہے، مار رہا ہے، تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. بہت سارے اسی میں آ کر بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں اپنے جوڑوں میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرا کر دھمکا کر بیوی کو رکھیں گے تو ہم بڑے مرد کہلائیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بھی آپ نافرمان ہوں گے، جہنم کے حقدار ہو جائیں گے. پھر بیوی کی نظروں میں یا رشتہ داروں کی نظروں میں بھی آپ کی عزت کمی ہو جائے گی. بہرحال وہ ایک ایسا پردہ ہے، وہ آپ کا لباس ہے، وہ آپ کا بھلا چاہے گی، آپ اس کا لباس ہے. لباس النحو و لباس لکم. آپ ان کا لباس ہے، وہ آپ کی لباس ہے. ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کے محبت سے بند کمرے میں سمجھائے، کسی اور کو اس میں شریک نہ کرے. حتی الامکان کوشش کرے، کیونکہ سب سے بدترین مرد و عورت وہ ہے جو بند کمرے کی باتیں کسی غیر کو سنائے، چاہے اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. بند کمرے میں ایک دوسرے کے رازدار بنے، ایک دوسرے کو ستر کرنے والے بنے. من ستر مسلمن ستر اللہ فی الآخرہ.
اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک عام مسلمان کے لیے کہا ہے کہ جو اپنے کسی بھائی کی کسی بھی حرکت پر ستر کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے ہر گناہ پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن آج ہمارے میاں بیوی کے بیچ میں جو زوجین کے بیچ میں جو سب سے بڑی غلط حرکت ہو رہی ہے وہ یہ کہ بیوی کی ہر حرکت سارے رشتہ داروں کو سنائے بیٹھتا ہے۔ اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کی ہر غلطی، ہر گناہ کو سارے رشتہ داروں کو سناتی ہے۔ جو آپ کا بھلا، آپ ایک دوسرے کے لیے طاقت بنے، نہ کہ ایک دوسرے کو بے عزت کرنے والے، ایک دوسرے کی ہمت کہ تو ہی، کیونکہ قبر میں جب تک جائے گا، قبر کے بعد بھی وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے گی۔ اگر بیوی مر گیا تو شوہر ایصال ثواب جاریہ بنے گا، اور اسی طرح بیوی آپ کی آخرت تک آپ کا ساتھ دینے والی ہوگی۔ تو بہرحال چاہیے کہ اس حاکمیت کا غلط استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ ابلیس کو ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے بارہا یہ حدیث سنی ہے کہ ابلیس کے لیے، جب ابلیس دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے میاں بیوی کے بیچ میں درار ڈالنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بٹھاتا ہے، پھر وہ اپنا لشکر روانہ کرتا ہے، اس کے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، یعنی ابلیس کہتا ہے اپنے چیلوں سے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے اس شخص کو جس کے ہاتھ میں تھا اس وقت تک نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان میں نے جدائی نہ ڈال دی۔ تو ابلیس سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو، یعنی میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنے والا ابلیس اور وہ چیلا وہ بہت حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کام سے۔ تو آج سوچے، آج اگر میاں بیوی کے بیچ میں اگر کوئی اس کے ساس سسر، کوئی ننند، دیور، یا پھر اپنے لڑکی کے مائکے والے جدائی ڈالتے ہیں تو وہ ابلیس کے چیلے کہلائیں گے۔ اور جو ابلیس کے چیلے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوگی کہ جو ایک میاں بیوی میں جو رشتہ درار ڈالتا ہے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے، اس کا اثر ان دو زندگیوں پر نہیں ہوگا، ان کے بچوں پر ہوگا، ان کے بچوں کے نسلوں تک، پھر وہ بچوں کے جو نکاح کریں گے اس پر بھی ہوگا کہ تمہارے ماں باپ خلا لے لیے، ایسا ہوا کہتے نا، ایسا ہوا، پھر ان کی معاشرے میں جو بدنامی ہوگی، پھر اس کا اثر بھی آپ کے اوپر ہی ہوگا جو اس ابلیس کا ہاتھ بٹائیں گے۔ تو حتی الامکان کوشش کرے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی زندگی میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو صلح کرانے کی کوشش کرے، ان دونوں کو بٹھا کر سمجھائے، دین کی بات سے سمجھائے، دنیاوی باتیں نہ سمجھائے، حق و انصاف کی بات کرے تو دونوں مطمئن ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی ناحق کے حق میں آپ نے حق دے دیا، فیصلہ کر دیا، تو پھر وہ مطمئن ہوگی، وہ بیٹی یا بیٹا مطمئن ہوگا، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اگر بیٹے کی بھی غلطی ہوتی ہے تو اس کو سمجھائے بیٹے تیری غلطی ہے، تو ایسا نہ کر تاکہ تیری زندگی سکون سے نہ گزرے، اور اس کا اثر تیرے بچوں پر بھی ہوگا، پھر ان کی زندگیوں پر بھی ہوگا، اس طرح سارا معاشرہ بگاڑ میں آئے گا۔ تو ایک ماں باپ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے اس رشتے کو بہتر سے بہتر بنانے یا بدتر سے بدتر بنانے۔ تو کوشش کرے کہ دونوں کا رشتہ مضبوطی سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ یہ جو کام کرتے ہیں، جو صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کے مددگار کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصرکم اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، اور اگر تم نے ابلیس کے کاموں میں تم نے ابلیس کی مدد کی تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ابلیس کے چیلے کہلائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کا غضب ان کے اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ تو چاہیے کہ ایسے جوڑوں میں حتی الامکان کوشش کرے کہ میاں بیوی کا جوڑا بنا رہے۔ اسی طرح جو میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہے، اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، یعنی مردوں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں، عورتوں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس لیے شوہر یہ نہ سمجھے کہ اسلام نے بیوی کو کوئی مقام نہیں دیا، اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے، اس کو چاہے جیسے چاہے رکھوں، بلا وجہ زد و کوب کروں، گھر میں رکھوں یا نکال دوں، استعمال کروں اور طلاق دے دوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہرگز نہیں۔ بیوی کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہر کے ہیں۔ مرد جو چاہے نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ گناہوں کی حدود دونوں کے لیے برابر ہے۔ اگر دونوں زنا کرتے ہیں تو دونوں کو رجم کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائیں، اگر دونوں چوری کرتے ہیں تو دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اسلام دونوں کے اوپر حد برابر مقرر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر دونوں نے حقوق میں کوتاہی کی، حقوق تلفی کی، تو پھر اس کا وبال بھی ایک دوسرے پر ہوگا، کیونکہ جو مسلمان مرد یا عورت کسی کی حق تلفی کرے اس حال میں کہ مر جائے تو اللہ کے یہاں اس کی سخت پوچھ ہوگی،
اور مظلوم کو پورا پورا انصاف دیا جائے گا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لینے، اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ اگر کسی عورت پر، کسی گھر کی بہو بیٹی پر اگر ظلم ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز بھی لائے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، اس نے لیکن دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھا لیا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچوں کو مارا ہوگا، پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جو اس کی نیکیاں اس کے گناہ ادا ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ایک مظلوم اگر بیوی ہو، بیوی تو بہت کم سننے میں آتا ہے، لیکن اکثر شوہر جو ظلم کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میرا ہے، تو ایک غیر پرائی ہے، وہ پرائی نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی ہے، آپ ہی کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ وہ اپنی اکڑ گھمنڈ پر اگر وہ تکبر کر کے بیوی کو ذلیل کرتا رہتا ہے تو وہ ظالموں میں سے ہوگا، اور وہ اس کی حق تلفی نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اللہ لے گا، آخرت میں لے گا، اور آپ کی ساری نیکیاں ظالم کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دے دی جائے گی۔ اسی طرح میں یہ نہیں کہتی کہ عورت بھی ظالم نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہیں عورتیں بھی، آج کل بہت ہو رہی ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، ہم من مانی کریں گے، ہم اپنے شوہر کی کچھ نہیں سنیں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، اس طرح گھر کے خرچے میں حد سے زیادہ اسراف کریں گے، تو یہ تمام چیزیں اگر وہ کرتی ہے تو وہ بھی اللہ کی گناہ گار ٹھہرے گی، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس کا ضرور بدلہ لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والا ہے، اور خاص کر جو حق تلفی کرتے ہیں اس کو خوف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور اگر تمہاری زندگی میں اگر آپ کی اپنی تکبر، غرور، انا یا جاہلیت کی وجہ سے، زیادہ کوپ کرنا، ظلم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اگر تمہارا رشتہ خراب ہو رہا ہے تو اس کا صلہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جس کی وجہ سے جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ آخر میں کچھ جو مین باتیں ہیں کہ اس رشتے کو، اس بہترین رشتے کو، جس جوڑے کو برباد کرنے والی، جو اس کو خراب کرنے والے جو ذمہ دارین ہیں وہ کیا کیا ہیں، کہ سب سے بڑی وجہ اس رشتے کے بربادی کی وجہ، سب سے پہلے ہم نے جیسے جانا ہے کہ ہم نیت صحیح نہیں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دونوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ تمہارا بہترین جوڑا ہے، تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ دوسرا، جو نکاح آج کل جو کیا جاتا ہے اس میں حد سے زیادہ اسراف، سمجھتے ہیں کہ جتنا پیسہ خرچہ کریں گے اتنا بہترین ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے انبیاء کے قصے اٹھا کر دے کہ صحابہ کے کیسے نکاح کرتے تھے، نکاح کا پیغام بھیجا، بس کچھ تھوڑی مہر ادا کر دیے، فوراً نکاح کو بچی کو لا لے، نکاح آسان تھا، لیکن آپ لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا، ہم انسانوں سے مشکل بنا دیا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی جہیز کی وجہ سے، کیوں ایک جب زیادہ دیتا ہے تو کوئی اس میں کمی کرتا ہے تو کمی والی بچی کو کیوں کر لیں گے؟ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو بچی کے نام پہ کچھ پراپرٹی رکھ کے اس کے نام پر رکھ دے، نہ کہ شادی کو اتنا مہنگا بنا دے کہ دوسری غریب بچیوں کا نکاح مشکل ہو جائے۔ اس کا بھی آپ سے سوال ہوگا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، حد سے زیادہ اسراف کرنے والے مہنگا شادی خانہ لیں گے، ارے دولہے والوں کی فرمائش ہے ایسے والوں سے ہرگز اپنی بچی کو نہ دے جو دنیا داری کے لیے مر مٹی ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کے بھائی ہیں جو حد سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، کروڑوں لاکھوں کا شادی خانہ لیں گے، 50 لاکھ 40 لاکھ کی شادی کر کے کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ ہاں نہیں، آپ نے سنت کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، آپ ان غریب بچیوں کے گنہ گار ہیں۔ بہرحال، اور جو شادیوں میں جو نکاح میں جو برکت اٹھا لی گئی ہے اس کے ذمہ دار بے پردگی ہے۔ پردے کا اہتمام کرے، خاص کر مرد حضرات اپنی بیویوں کو خاص کرے کہے کہ تم بھلے بال کھلے نہیں رکھو گی، تم پردے کے ساتھ جاؤ گی، غیر محرم کو اپنے سامنے نہیں آنے دو گی، یہ اہتمام اپنی بیوی کو پوری نصیحت کے ساتھ وہ بھیجے۔ اسی طرح جو سب سے بڑی بے برکتی جو نکاح میں ہوئی ہے کہ غریبوں کو دعوت نہیں دیتے، غریبوں کو بلایا نہیں جاتا، ان میں غریبوں کا حصہ نہیں رکھا جاتا۔ ہر اس دعوت پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ اس میں سے تم جب غریب کا حصہ نہیں نکالتے ہو، جس دعوت میں غریب کو کھانا نہیں کھلاتے ہو اس دعوت پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو چاہیے کہ ایسی نکاحوں میں، ایسی ولیموں میں ایک غریب کا حصہ نکالا کرے، اس سے ان کی نکاح میں برکت ہوگی۔
تو جب ہم نیت ہی نہیں صحیح رکھیں گے، تربیت نہیں دیں گے، حد سے زیادہ اسراف کریں گے، ناچ گانے لگائیں گے، تو پھر نکاح میں جو برکت ہونی ہے، جو فرشتے دعا ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، وہ بد دعا میں بدل جائے گی۔ اس کی وجہ سے جب آپ نے جیسے کہ آپ نے جب بنیاد ہی آپ کی کھوکھلی ہے تو پھر آپ کی عمارت کہاں سے قائم مضبوط رہے گی؟ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم حق کو قبول کریں، حق کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حتی الامکان کوشش کرے کہ اس بہترین نیک جوڑے کو، اللہ کے سب سے خوبصورت ترین جوڑے کو اللہ تعالیٰ ہم قائم رکھنے میں، ان کی اصلاح کرنے میں، ان کے جوڑے کو سلامت رکھنے میں ہم اللہ کے مددگار بنیں، اور شیطان کے مددگار بننے سے ہم اللہ کی پناہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنایا ہے اس کا عمل ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو۔ بہترین جو اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے رکھے ہیں میاں بیوی کے، آج جو جوڑے سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے میں بے انتہا محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری جہالت کی وجہ سے، یا ہمارے اولاد کی بے تربیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کو اللہ تعالیٰ ٹوٹنے سے بچا لے اللہ، کیونکہ ان کا اثر بچوں پر بہت ہوتا ہے۔ وہ جو آنے والی نسل ہے، جو امت مسلمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ماں باپ کا اثر اولاد پر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر جوڑے میں اللہ تعالیٰ محبت، عزت، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اس کے دین سے، اس کے عمل سے، اس کے علم سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سرفراز فرماتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔